بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ نواں باب، حصہ سوم۔ وصیت کے حکم کی وضاحت۔ ذیل کا خط ملاحظہ فرمائیے۔ کئی دن سے میں وصیت کے بارے میں قرآنی آیت پر غور کر رہا ہوں۔ اس دوران میرے سامنے مفہوم القرآن بھی ہے، لیکن اس سے بات واضح نہیں ہوئی، اس لیے آپ کے پاس یہ پرچہ ارسال ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کے جواب ضرور نوازیں گے۔ آیت 2/180 میں آپ نے لکھا ہے کہ والدین اور اقربین کے لیے قاعدے کے مطابق وصیت کر جاؤ۔ اس آیت میں جس قاعدے کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 2/182 میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے انصاف سے کام نہیں لیا بلکہ وہ کسی کی طرف بیجا طور پر جھک گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ متعلقین میں مصالحت کی صورت پیدا کر دے، موص کی موت کے بعد یا پہلے۔ یہ وصیت بدلنے کے مترادف نہ ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ جب موص کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے وصیت کر دے، تو پھر اس کی وصیت پر یہ پابندی کیسی کہ ہر وارث یہ کہے گا کہ موص نے ناانصافی کی ہے، اس کا فیصلہ کرایا جائے، اور موص کی موت کے بعد تو یہ وصیت کو بدلنا ہی ہوگا۔ آیت 4/11 کے آخری حصے میں ہے کہ وصیت کے بعد جو کہ کی گئی ہو، اس جملے کے بعد ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے۔ اس لیے یہ حصے خدا نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اس آیت کے مطابق یہ گمان ہوتا ہے کہ جب ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ کون شخص ہم کو زیادہ نفع رسانی کے لحاظ سے قریب تر ہے، تو پھر اگر ہم وصیت کل مال کی کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے شخص کے پاس پہنچ سکتی ہے جو ہم سے نفع رسانی میں دور تر ہو، اور یہ قریب تر والے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس امر کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ 4/12 آیت میں وصیت اور اس کے بعد غیر مضر کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ ایسی وصیت کی جائے جو غیر مضر ہو دوسرے وارثوں کے حق میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام مال کی وصیت ایک آدمی کے حق میں کر دے تو دوسرے تمام وارث اس وصیت کی روح سے مضرت رساں ہوئے، یعنی ان کو ضرر پہنچا۔ ان چاروں مقامات سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ جس قدر اور جس کو چاہیے وصیت کرے، اس پر کچھ شرطیں لگا دی ہیں جو ان مذکورہ بالا آیتوں میں مذکور ہیں۔ امید ہے آپ ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بصیرت افروز اور اطمینان بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ جواب قرآن کریم میں ہے، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ 2/180 تم میں سے جب کسی کے سامنے موت موجود ہو اور وہ مال و دولت اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہو، تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین اور دیگر اقربا کے حق میں قاعدے قانون کے مطابق وصیت کریں۔ ایسا کرنا متقیوں کے لیے لازم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں وصیت کے حکم کی کس قدر شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ پہلے کہا گیا ہے کہ کتب علیکم، تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور آخر میں حقا علی المتقین، ایسا کرنا متقیوں پر لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ اپنے ترکے کے لیے اپنے والدین اور دیگر اقربا کے حق میں وصیت کرنا۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری موجودہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ کہ وصیت 1/3 ترکے سے زائد میں جائز نہیں، اور یہ بھی والدین اور اقربا یعنی وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم قرآن کریم کے اس قدر تاکیدی حکم کے یکسر خلاف ہے۔ اس حکم شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک روایت۔ کہا جاتا ہے کہ روایت کے پرکھنے کے جو معیار مقرر ہیں، ان میں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ وہ روایت قرآن کے خلاف نہ ہو۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک روایت قرآن کریم کے اس قدر واضح اور تاکیدی حکم کے سرین خلاف ہے، لیکن اسے صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی روایت اور قرآن کریم کی آیت میں تضاد واقع ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟ آپ کہیں گے کہ اس کا جواب آسان ہے، روایت کے متعلق کہہ دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی، اس لیے غلط ہے، قرآن کا حکم اٹل ہے۔ لیکن نہیں، ارباب شریعت کا جواب یہ نہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں سمجھ لیا جائے کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے اور روایت کا حکم واجب التعمیل ہے۔ ان کے اپنے الفاظ ملحظہ فرمائیے۔ نبی کے قول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو، تب حجت رہے
اور مطابق نہ رہے تو حجت نہ رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہے کتب علیکم 2/180، اور رسول اللہ نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور تواتر سے ثابت ہے کہ عمل اس حدیث پر رہا ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت ناجائز قرار دے دی گئی ہے۔ حدیث نے قرآن کو منسوخ کر دیا اور قول رسول قرآن کی آیت کے خلاف حجت اور موجب عمل رہا۔ فتنہ انکار حدیث از علامہ حافظ محمد ایوب مرحوم۔ اس تمہید کے بعد مذکورہ بالا خط کی طرف آئیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو مال کسی شخص کی ملکیت میں ہو، اس میں سے کوئی شخص بطور حق کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس مال کا مالک ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صوابیت کے مطابق جسے چاہے اور جتنا چاہے دے دے۔ اپنی زندگی میں دے دے تو اسے اس کا بھی اختیار ہے، اور اگر وہ اسے اپنی موت کے بعد دینا چاہے تو اس کے لیے وصیت کر دے۔ وصیت کرنا قرآن کی روح سے فرض ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص وصیت کر نہیں سکا یا اس کی وصیت اس کے پورے ترکے کو محیط کور نہیں کرتی، تو پھر اس کی تقسیم ان حصوں کے مطابق کی جائے گی جنہیں خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے اس نے ہر حصے کے بعد کہا ہے کہ من بعد وصیت توصون بہا او دین 4/12۔ یہ تقسیم متوفی کا قرضہ ادا کرنے اور اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ اس تقسیم کے سلسلے میں کہا کہ اس کا اختیار لوگوں کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ متوفی تو جانتا تھا کہ کون کتنے کا مستحق تھا، لیکن دوسرے لوگ نہیں جان سکتے تھے۔ اس لیے اگر اس تقسیم کا اختیار انہیں دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ناانصافی ہو جائے، لہذا اس کا اختیار خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا۔ 4/11 کا یہی مطلب ہے۔ یہ بات متوفی سے نہیں کہی گئی، اس کے وفات کے بعد دوسرے لوگوں سے کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وصیت کی اہمیت کس قدر ہے، اس کا اندازہ اسے لگائیے کہ اس نے صرف ایک اصولی حکم دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آیات 5/106 108 میں پوری تفصیل سے بتا دیا کہ وصیت کس طرح کرنی اور لکھوانی چاہیے۔ یہ ہے وہ قاعدہ اور قانون جس کی طرف 2/180 میں اشارہ کیا گیا، یعنی بالمعروف کہہ کر۔ سورہ بقرہ میں وصیت کے متعلق حکم دینے کے بعد ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه۔ 2/182۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے انصاف سے کام نہیں لیا بلکہ وہ کسی کی طرف بیجا طور پر جھک گیا ہے تو اسے چاہیے کہ متعلقین میں مصالحت کی صورت پیدا کر دے۔ اس میں وصیت کرنے والے کے اختیار پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، نہ ہی کسی کو اس کا اختیار دیا گیا کہ وہ اس کی وصیت میں تبدیلی کر دے۔ کہا صرف یہ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے شدت جذبات یا عدم علم کی بنا پر کسی ایسے شخص کو محروم کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے جو اس کی امداد کا زیادہ مستحق ہے اور ایسا ممکن ہے، تو وہ کوشش کرے کہ ان کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ دیکھیے یہاں مصالحت کرانا کہا گیا ہے، اور مصالحت تو محض مشورہ ہوتا ہے، کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وصیت کرنے والا زندہ ہے تو اسے سمجھایا جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو اس سے کہا جائے کہ بھائی حق تو اس پر تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارا فلاں رشتہ دار بڑا محتاج ہے، کچھ اسے بھی دے دو۔ یہ وجہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم۔ 2/182۔ خدا چاہتا ہے کہ جو غیر محفوظ ہے اس کی حفاظت ہو جائے، اور جو محتاج پرورش ہے اسے پرورش کا سامان میسر آ جائے۔ مصالحت کی کوشش سے یہی مقصود ہے۔ آیت 4/12 میں جو غیر مضار کہا گیا ہے تو یہ یا تو اس کا تعلق صرف دین سے ہے، اس صورت میں اس چیز کو صرف عدالت متعین کرے گی کہ متوفی نے جو قرض لیا تھا اس سے اس کا منشا کسی کو ضرر پہنچانا تو نہیں تھا، اور اگر اس کا تعلق وصیت سے بھی ہے تو اس کی وہی صورت ہوگی جسے ہم نے اوپر مصالحت کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اگر مصالحت کی کوشش ناکام رہے گی تو وصیت برقرار رہے گی۔ اس ضمن میں اس نقطے کو پھر سے سامنے لے آنا چاہیے کہ کسی شخص کے مال میں سے دوسرا شخص اپنے حق کے طور پر کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے وصیت پر قانونی پابندی کوئی نہیں ہے، پابندی اخلاقی ہے، اور اخلاقی پابندیاں تو قرآن مومن کی زندگی کے ایک ایک سانس پر عائد کرتا ہے۔
واضح ہے کہ وصیت یا وراثت وغیرہ کے احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جب ہنوز اسلامی نظام اپنی آخری شکل میں قائم نہ ہوا ہو۔ اس وقت نہ کسی کے پاس زائد ضرورت مال ہوگا، نہ اس کی تقسیم کا سوال پیدا ہوگا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ قرآن نے خود وصیت کے حکم میں ان ترک خیرا 2/180 کی شرط لگا رکھی ہے، یعنی اگر وہ مال چھوڑے تو اسلامی نظام میں جب کسی کے پاس زائد ضرورت مال رہے گا ہی نہیں تو یہ حکم خود بخود ساکت ہو جائے گا۔ اسلامی نظام کی مکمل صورت کا نقشہ حضور نبی اکرم نے اپنی مثالی زندگی میں پیش فرمایا تھا جب کہا تھا کہ ہماری وارث کوئی نہیں، اور حضور نے اپنے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اسلامی مملکت جو کچھ کسی فرد کی ملکیت میں دے دے وہ اسی کی ملک ہو جائے گا۔ جمعے کی چھٹی۔ پاکستان کی مرکزی اسمبلی میں یہ اہم ترین مسئلہ زیر بحث ہے کہ ہفتہ وار تعطیل کس دن کی جائے گی۔ جن لوگوں کی نگاہیں ملی اور بین الاقوامی تقاضوں پر ہیں، ان کی تجویز ہے کہ چھٹی حسب معمول اتوار کے دن رکھی جائے، لیکن مولوی صاحبان کا ارشاد ہے کہ یہ چیز خلاف شریعت ہے۔ دین کا تقاضا ہے کہ جمعے کے دن کا کاروبار بند رکھا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ مولوی صاحبان کا وہ کون سا دن ہے جس کا یہ تقاضا ہے، ورنہ خدا کے عطا کردہ دین میں جمعے کے متعلق کچھ اور ہی آیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ 62/9 اور 10۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن صلاۃ کے لیے آواز اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر آ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اور جب صلاۃ ختم ہو جائے تو پھر ملک میں پھیل جاؤ اور رزق خداوندی کی تلاش کرو۔ ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کریم جمعے کو سارا دن کاروبار بند رکھنے کا تصور نہیں دیتا، اس کے برعکس وہ بتاتا ہے کہ کاروبار صرف صلاۃ کے وقت کے لیے بند کیا جائے، اس سے پہلے اس کے بعد اور کاروبار جاری رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس قسم کے مسائل کے ہفتے میں کون سے دن کاروبار بند رکھا جائے کا تعلق دین سے نہیں، ملی تقاضوں سے ہے۔ ہم نے جو قرآن کریم کے مندرجہ بالا آیت پیش کی وہ یہ بتانے کے لیے کہ مذہبی پیشوائیت کا جو مطالبہ ہے کہ جمعے کی چھٹی دین کا تقاضا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر انہوں نے یہ تقاضا قرآن سے ثابت کرنا ہے تو پھر قرآن تصریحات خود ان کے مطالبے کے خلاف جاتی ہیں۔ اگر ہم ہفتے میں کسی روز بھی چھٹی نہ کریں تو یہ بھی دین کے خلاف نہیں ہوگا، اور اگر ہفتے کے کسی ایک روز چھٹی کرنا چاہیں تو یہ دین اس سے بھی نہیں روکتا۔ دو قومی نظریہ، قوم اور امت۔ ہمارا دور بھی عجیب و غریب ہے، اس میں لوگ مسلمان ہونے کے مدعی بھی ہوتے ہیں اور اسلام کے فروعات نہیں بلکہ مسلمات سے انکار بھی کرتے ہیں۔ انکار ہی نہیں کرتے بلکہ اس انکار پر اصرار بھی کرتے ہیں اور اپنے انکار کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے بحث بھی کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی مسلمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے پوری نوع انسانی کی تقسیم دو گروہوں میں کی ہے، اور اس تقسیم کا معیار کفر اور ایمان ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن۔ 64/2۔ خدا نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے ایک گروہ کفار کا ہے اور ایک گروہ مومنین کا ہے۔ اس معیار تقسیم و تفریق کی روح سے دنیا میں بسنے والے تمام مسلم ایک گروہ کے افراد ہیں اور غیر مسلم دوسرے گروہ کے افراد ہیں۔ اسی کے دور حاضر کے اسلام میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اس نظریے کی روح سے دنیا کے تمام مسلمان ایک قوم کے افراد قرار پا جاتے ہیں۔ جب ہم اس قرآنی نظریہ تقسیم کو پیش کرتے ہیں تو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اس نظریے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان میں دو الگ الگ قومیں نہیں بستی، یہ ایک ہی قوم ہے۔ اور اس سے آگے یہ کہ پاکستان اور افغانستان میں کیا اس نظریے کی روح سے تمام مسلم ممالک میں بسنے والے افراد ایک قوم ہیں، اور یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ مختلف اسلامی ممالک کے مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے اس سے واضح ہے کہ اسلام میں قومیت کا معیار ایمان کا اشتراک نہیں، وطن کا اشتراک ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسلام میں قومیت کا معیار ایمان کا اشتراک ہے۔ آپ نے اس منطق کی صغرا کبریٰ پر غور فرمایا؟ وہ صغرا کبریٰ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت مختلف ممالک میں بسنے والے مسلمان اپنے آپ کو الگ الگ قوم سمجھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام کی روح سے معیار قومیت ایمان کا اشتراک ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی نص صریح کی روح سے معیار قومیت کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، اور ان حضرات کا ارشاد ہے کہ چونکہ موجودہ مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسلام کی روح سے معیار قومیت ایمان کا اشتراک ہے۔ ذرا اس دلیل کو آگے بڑھائیے اور دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 30/31-32 مسلمانوں تم اسلام لانے کے بعد پھر سے مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے، اور آپ اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ مسلمانوں میں ہر جگہ فرقے موجود ہیں اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام میں فرقہ سازی شرک ہے، یا یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی اسلامی مملکت بھی ایسی نہیں جہاں حکومت کتاب اللہ کی مطابق قائم ہو، اس لیے کہنا غلط ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ یہ ہے منطقی نتیجہ اس دلیل کا۔ چونکہ مختلف ممالک میں بسنے والے مسلمان اپنے آپ کو الگ الگ قومی سمجھتے ہیں، اس لیے کہنا غلط ہے کہ اسلام میں معیار قومیت ایمان کا اشتراک ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک صحیح اور غلط کا معیار مسلمانوں کا موجودہ عمل ہے، نہ کہ قرآن کا فیصلہ۔ اس دلیل کا بودا پن کسی دلیل کا محتاج نہیں، ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کریم کی روح سے نوع انسان کے دو ہی گروہ ہیں، کافر اور مومن۔ سوال یہ ہے کہ اس معیار تقسیم کی وجہ سے ایمان کے اشتراک کے بنا پر جو گروہ وجود میں آتا ہے اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 2/143۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا تاکہ تم وہ انسان کے اعمال کی نگران ہو، رسول تمہارے اعمال کا نگران رہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح سے جو امت وجود میں آئی تھی وہ کسی خاص خطۂ زمین میں بسنے والے مسلمانوں پر مشتمل تھی یا ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پر؟ اس آیت میں جعلناکم علیکم کم کی ضمیر کا اطلاق کس خاص وطن کے مسلمانوں پر ہوتا تھا؟ یہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پر۔ اس میں شہداء علی الناس کا فریضہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا تھا یا کسی خاص خطۂ ارض میں بسنے والے مسلمانوں کا؟ اس میں رسول کی نگرانی کسی خاص ملک کے مسلمانوں تک محدود تھی یا ساری دنیا کے مسلمان اس کے احاطے میں آ جاتے تھے؟ فرمائیے کہ اس میں وہ کون سا جز تھا جو کسی ایک ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے الگ کرتا تھا؟ اس آیت کی روح سے خدا نے ایک امت متشکل کی تھی، متشکل نہیں کی تھی۔ اس نے کہیں بھی امت عربیہ، امت مصریہ، امت ایرانیہ، امت عراقیہ وغیرہ نہیں کہا تھا۔ اس نے دوسری جگہ کہا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس 3/109۔ تم ایک بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی بہبود کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے، تم کی ضمیر کسی خاص خطۂ زمین کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ جو للناس کی منفعت کے لیے امت کی تشکیل کی گئی تھی وہ کسی خاص وطن میں محصور تھی یا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایمان کے اشتراک کی بنا پر جو امت وجود میں آتی ہے وہ مکان کے اعتبار سے یہ حدود فراموش نہیں ہوتی، زمان کے اعتبار سے بھی قیود ناآشنا ہوتی ہے۔ یعنی یہی نہیں کہ کسی ایک زمانے میں مختلف ممالک میں بسنے والے مومن ایک امت کے افراد ہوتے ہیں، بلکہ اس نظریے پر ایمان رکھنے والے دنیا میں جب اور جہاں بھی ہو گزرے ہیں وہ سب ایک ہی امت کے افراد تھے۔ اس نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ممالک میں پیدا ہونے والے حضرات انبیاء کرام کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون 23/52 21/92۔ یہ سب ایک ہی امت تھے اور ان کے ایک امت ہونے کی بنیاد یہ تھی کہ وہ ایک ہی خدا کی محکومیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ چونکہ امت کی تشکیل اس کے نبی کی نسبت سے ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے جو مختلف انبیاء کرام کا ذکر کر کے انہیں امت واحدہ قرار دیا ہے تو اس سے مفہوم یہی ہے کہ ان کے متبعین ایک ہی امت کے افراد تھے۔ اس سے واضح ہے کہ کسی ایک خطۂ زمین کے ایک ہی زمانے کے مومن ہی ایک امت نہیں، اس اصول کو ماننے والے شروع سے آج تک ایک ہی امت کے افراد ہیں۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس امت کا نام بھی شروع سے آج تک ایک ہی رہا ہے۔ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 22/78۔ اس نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام رکھا گیا ہے، لہذا حضرت نوح سے لے کر آج تک جن لوگوں نے بھی ایمان کے اشتراک کو معیار قومیت تسلیم کر لیا وہ امت مجتمع کے افراد قرار پا گئے، بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ کس زمانے میں گزرے ہیں اور کون سے ملک میں بستے تھے۔
قرآن کریم نے انہیں امت کہہ کر ہی نہیں پکارا، وہ ایک قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب اخواتن، بھائی بھائی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، تم حبل اللہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور یوں اپنی نعمت سے تمہیں باہمی بھائی بھائی بنا دیا۔ فأصبحتم بنعمته إخوانا 3/102۔ ظاہر ہے کہ اس رشتہ یا اخوت سے کسی ایک وطن کے مسلمان ہی پیوست نہیں، اس میں ساری دنیا کے مسلمان منسلک ہیں، اور یہ رشتہ اعتصام بحبل اللہ قرآن سے وابستگی ایمان ہے، جیسا کہ دوسری جگہ یہ کہہ کر اس کی وضاحت کر دی کہ إنما المؤمنون إخوة 49/10۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک خطے زمین کے نہیں بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اخوت کا رشتہ قومیت کے رشتے سے کہیں زیادہ عمیق اور مستحکم ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہا کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس کا مطلب واضح ہے کہ اخوت کے اس رشتے کی بنیاد ایمان کا اشتراک ہے۔ جو لوگ ایمان میں ان سے مشترک نہیں وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے، اگر وہ اس میں شامل ہونا چاہیں تو صرف ایمان لانے سے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ غور کیجیے، عرب کے رہنے والے غیر مسلم مشرکین قریش اور مسلمان وطن، نسل، رنگ، زبان کے اشتراک کے باوجود ایک امت کے افراد قرار نہیں پا سکے۔ ان کے متعلق واضح الفاظ میں کہا گیا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 9/11۔ اگر یہ اپنی موجودہ کفر کی روش سے تائب ہو کر تمہارے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے فریضے میں شریک ہو جائیں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی بن سکتے ہیں۔ یعنی ان کے اور تمہارے درمیان تمام مشترک عناصر، نسل، رنگ، زبان، وطن وغیرہ کا اشتراک نہیں انہیں تمہارا بھائی نہیں بنا سکتے، حالانکہ ان میں سے اکثر و بیشتر خونی رشتے کی بنا پر بھی بعض مسلمانوں کے بھائی تھے۔ یہ دین کے اشتراک کی بنا پر تمہارے بھائی بن سکتے ہیں، اور یہ رشتہ اخوت کسی ایک دور کے مومنین تک ہی محدود نہیں بلکہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کے مومنین تک کو بھی محیط ہے۔ چنانچہ قرآن نے ہر دور کے مسلمانوں سے کہا کہ ان کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 59/10۔ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہمیں بھی مغفرت عطا فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان کے اشتراک کی بنا پر متشکل ہونے والی امت کس طرح زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہوتی ہے، اور ان میں باہمی رشتہ قومیت ہی کا نہیں ہوتا، اس سے کہیں گہرا اخوت کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی اس قدر واضح تعلیم کی موجودگی میں وطنیت کو معیار قومیت قرار دینے والے مسلمان اپنے دعوے کی تائید میں دلیل کیا لاتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ قرآن نے ایمان کے اشتراک کی بنا پر امت بنائی ہے، قوم نہیں بنائی۔ ایمان کے اشتراک سے امت وجود میں آتی ہے اور وطن کے اشتراک سے قوم۔ تحریک پاکستان کے دوران دو قومی نظریے کے مخالف یہی دلیل لایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان مذہب کی بنا پر ایک امت ہیں، لیکن ہندوستان میں بسنے کی بنا پر وہ اور غیر مسلم سب ایک ہندوستانی قوم کے افراد ہیں۔ اس دلیل کی بنا پر وہ کہا کرتے تھے کہ تمام دنیا کے مسلمان مذہب کی بنا پر ایک امت ضرور ہیں، لیکن مختلف ملکوں کے باشندے ہونے کی بنا پر ان کی قومیتیں الگ الگ ہیں، اور امت اور قوم کی یہ تفریق در حقیقت مذہب اور دین کی تفریق پر مبنی ہے۔ مذہب میں واقعی یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے باشندے اپنا الگ الگ مذہب رکھتے ہیں، لیکن قومیت ان سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن دین میں اس قسم کی سنویت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنویت سیکولرزم کی پیدا کردہ ہے۔ دین میں امت اور قوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں متحدہ قومیت کے حامی مسلمانوں کی فریب خوردگی یا مغالطہ آفرینی کی وجہ یہ تھی کہ مغرب سے آمدہ نیشن کے لفظ کا ترجمہ قوم کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن نے مسلمانوں کو جداگانہ امت قرار دیا ہے، جداگانہ قوم نہیں قرار دیا۔ مذہب کے اعتبار سے وہ غیر مسلموں سے الگ قوم ہے، لیکن سیاسی نقطہ نگاہ سے وہ اور غیر مسلم مل کر ایک قوم کے افراد قرار پاتے ہیں۔ یہی وہ سیکولرزم یا سنویت ڈیولیٹی تھی جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عربوں کے ہاں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور زمانہ نزول قرآن میں قوم کے لفظ نے وہ سیاسی مفہوم اختیار نہیں کیا تھا جو عصر حاضر میں مغربی تصور قومیت کی روح سے آج کل رائج ہے، وہ تو بلکہ قوم میں عورتوں کو بھی شامل نہیں کیا کرتے تھے۔
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے اس مقصد کے لیے امت کا لفظ ہی نہیں قوم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت و رحمت ہے، لقوم یوقنون 7/52 ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ دیگر ایک مقامات پر بھی یہ لفظ آئے ہیں۔ اس کے برعکس سورہ یونس میں ہے کہ خدا کی آیات اور تنبیہات کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، ان قوم لا یؤمنون 10/101 اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے مسلم اور غیر مسلم کے لیے قوم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، پھر ان کے لیے دو الگ الگ اصطلاحات استعمال نہیں کی، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان میں باہمی تعلقات کس قسم کے ہوں گے۔ غور سے دیکھیے، فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 58/22 تم کبھی ایسا نہیں دیکھو گے کہ جو قوم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کے تعلقات قائم کرے جو خدا و رسول یعنی اسلامی نظام کی مخالفت کریں، خواہ وہ ان کے ماں باپ، اولاد، بھائی اور دیگر افراد خاندانی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے ان دونوں قوموں میں اختلاف کی نوعیت۔ آپ محض اشتراک وطن کی بنا پر انہیں ایک قوم قرار دیتے ہیں، اور قرآن کریم ایمان کے اختلاف کی وجہ سے باہمی رشتہ داریوں تک کے تعلقات بھی منقطع کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس کے بعد ان دو متضاد نظریات زندگی کے حامل افراد ایک قوم کے افراد بن سکتے ہیں؟ واضح رہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہر غیر مسلم خدا و رسول اسلامی نظام کا مخالف ہوتا ہے۔ کافر و مومن کا ایک قوم کے افراد قرار پانا تو ایک طرف، قوم مومنین کو دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین 2/286 ہمیں قوم کافرین پر غلبہ نصرت عطا فرما۔ سینے میں اس قسم کی آرزویں رکھنے اور ان کا اس طرح اعلان کرنے والے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دلیل اور بھی دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر ایک مومن سہون یا نادانستہ کسی قوم کو قتل کر دے تو اس کی دیت خون بہا دی جائے گی۔ قرآن نے اس خون بہا کی ادائیگی کا طریق بتاتے ہوئے کہا ہے کہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ 4/92 اگر مقتول مومن ہو لیکن اس قوم سے متعلق ہو جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے تو پھر دیت یوں دی جائے گی، اور اگر اس قوم سے متعلق ہو جس کے ساتھ تمہارے ماندانہ تعلقات ہیں تو پھر اس طرح۔ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن اس کا امکان تسلیم کرتا ہے کہ ایک مومن اس قوم کا فرد بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تمہارے دشمنی کے تعلقات ہوں یا میثاقی تعلقات۔ یہ قوم بہرحال غیر مسلموں کی ہوگی، اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کی قوم کے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دلیل یوں ہی سمجھیے جیسے کوئی شخص ہاتھی گزارنے کے لیے تنکوں کے پل بنائے۔ ایسا کہنے والے قطعاً بھول جاتے ہیں کہ وہ حالات کیا تھے جن میں قرآن نے ایسا کہا تھا۔ ابتدائی اسلام میں کیفیت یہ تھی کہ مختلف قبائل میں اکا دکا لوگ ایمان لے آتے تھے، وہ مسلمان تو ہو جاتے تھے لیکن رہتے تھے اپنے ہی قبیلے میں۔ ان کے لیے ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ خود مکے کے مسلمان اسی مکے میں اسی قوم قریش میں رہتے تھے، اور مدینے کے مسلمان بھی مدینے کی مخلوط آبادی کے افراد تھے۔ یہی کیفیت مختلف قبائل میں رہنے والے مسلمانوں کی تھی۔ مندرجہ بالا آیت میں دید کے متعلق جو احکام دیے گئے وہ ایسے ہی مسلمانوں کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد جب ایک ایسا مقام میسر آ گیا جہاں اسلامی مملکت کے قیام کے امکانات روشن تھے یعنی مدینہ، تو مکے کی جماعت ہجرت کر کے وہاں منتقل ہو گئی۔ جب وہاں اپنی آزاد مملکت قائم ہو گئی تو جہاں جہاں بھی مسلمان بستے تھے ان سے کہہ دیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ ان میں بعض ایسے تھے جنہیں دشمنوں نے اس طرح محصور کر رکھا تھا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ انہیں اس کے حکم سے مستثنی قرار دے کر کہا گیا کہ وہ انتظار کریں تاآن کہ ان کے وہاں سے منتقل کرانے کا انتظام کیا جا سکے۔ اس دوران میں ان کی ہر ممکن اعانت اور خبرگیری کا خیال رکھا جائے گا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو وہاں سے نکلنے کے لیے ہر وقت مضطرب و بے قرار رہتے تھے لیکن بامر مجبوری ایسا کر نہیں پا سکتے تھے۔ 4/98 2/273 اور یہی تھے جنہیں وہاں سے نکالنے کے لیے آخر الامر مملکت اسلامیہ کی جنگ کا حکم دیا۔ 4/75
کچھ لوگ مسلمان ایسے بھی تھے جنہیں ہجرت کے امکانات حاصل تھے لیکن وہ وہاں سے آنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آپ عصر حاضر کے اسلام میں متحدہ قومیت کے حامی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ مذہب کی حیثیت سے تو مسلمان رہنا چاہتے تھے لیکن اپنی قومی حیثیت وطنی یا نسلی رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے ان کے متعلق کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح خود دعوی ایمان کے باوجود کافر کے کافر رہنا پسند کرتے ہیں تمہیں بھی کافر بنا دیں۔ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله 4/89 انہیں کبھی اپنا دوست نہ سمجھو تا وقت یہ کہ وہاں کے لوگوں سے قطع تعلق کر کے تمہارے ہاں نہ جائیں، اور اگر یہ یہاں آنے کے بعد پھر اپنی سابقہ قومی کی طرف پلٹنا چاہیں تو ان سے بھی اس طرح جنگ کرو جس طرح دوسرے دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ 4/89 اسی طرح آگے جا کر کہا کہ موت کے وقت ان لوگوں سے ملائکہ پوچھیں گے کہ تم ان لوگوں میں کیوں رہے، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ ہم کیا کرتے، ہم مجبور تھے۔ جواب دیا جائے گا کہ تم مجبور کیوں تھے؟ خدا کی زمین وسیع تھی اور تمہیں نقل مکانی کے امکانات حاصل تھے، پھر یہ عذر کیسا؟ چنانچہ انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ 4/97 ہم ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو مذہبی آزادی حاصل ہو تو وہ اشتراک وطن کی بنا پر غیر مسلموں کی قوم کا فرد بن کر رہ سکتا ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں کہ جن مسلمانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ مسلمان رہنا چاہتے تھے اور مسلمان رہنے میں انہیں کسی قسم کی دشواری بھی نہیں تھی، پھر وہ کون سی بات تھی جس کی بنا پر قرآن انہیں جہنمی قرار دے رہا ہے اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات ہرگز روا نہ رکھیں، اور اگر وہ اپنی روش پر اصرار کریں تو ان سے جنگ بھی کریں۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ ان حضرات کے تصور کے مطابق امت اور قوم میں فرق کرتے تھے۔ وہ امت کے اعتبار سے مسلمان رہنا چاہتے تھے لیکن قومیت کے لیے وطن یا نسل کو معیار قرار دیتے تھے۔ یہ وہ سنویت تھی جس کی بنا پر قرآن انہیں مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے معیار قومیت کی اہمیت قرآن کی روح سے، جسے آج کل محض ایک سیاسی مسئلہ تصور کر کے درخور اہمیت نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہا یہ سوال کہ آج کل ساری دنیا کے مسلمانوں نے وطن یا نسل کو معیار قومیت قرار دے رکھا ہے، دین معیار قومیت کہیں نہیں، تو یہ مسلمانوں کا قصور ہے، قرآن کا نہیں۔ تحریک پاکستان کا مقصود یہ تھا کہ آج جبکہ دنیا میں کہیں بھی اسلام کو معیار قومیت نہیں قرار دیا جا رہا، ایک مختصر سے خطہ زمین ہی میں صحیح ایک ایسی مملکت قائم کی جائے جس کی بنیاد اسلام کے معیار قومیت پر ہو اور جس میں تمام فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق کیے جا سکیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مملکت اسلام کے احیاء کے لیے ذرہ اولین فرسٹ کرسٹل کا کام دے۔ جب اسلامی معیار قومی کو یہاں عمل نافذ کر دیا جائے تو پھر اس تجربے کو آگے بڑھایا جائے اور رفتہ رفتہ دیگر اسلامی ممالک کو بھی اس راستے پر لایا جائے۔ منتہا اس اسکیم کا یہی تھا کہ پھر سے ساری دنیا کے مسلمان امت واحدہ یعنی ایک قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، لیکن وائے بد نصیبی کہ ہم نے ایک مملکت تو حاصل کر لی لیکن زندگی یہاں بھی قرآن قالب میں نہ ڈھل سکی۔ ہمارے لبوں پر الفاظ تو دو قومی نظریے کے رہے لیکن عمل معیار قومیت وطن کا اشتراک ہی رہا۔ پاکستان کی حدود میں بسنے والے مسلم و غیر مسلم ایمان کے اختلاف و افتراق کی بنا پر دو قومیں نہیں بلکہ وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک ہی قوم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ حالت ان کی ہے جو زبان سے ہی صحیح بہرحال دو قومی نظریے کی مدعی ہے۔ جو لوگ تقسیم سے پہلے وطن کے اشتراک کی بنا پر قومیت کے قائل تھے، یہاں آ کر ان کا کفر پہلے سے بھی زیادہ متشدد اور اجدر ہو گیا ہے، یعنی وہاں وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے تھے لیکن یہاں خود مسلمانوں کو 4 قومیتوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یا للعجب، یعنی ہندوستان میں وطن کے اشتراک کی بنا پر مسلم اور غیر مسلم ایک قوم، اور یہاں اسی اشتراک وطن کے باوجود خود مسلمانوں کی 4 قومیتیں، اور اس پر اصرار یہ کہ یہ عین مطابق اسلام ہے۔ مطابق اسلام تو ایک طرف، یہ تو خود ان کے نظریہ قومیت کے بھی مطابق نہیں۔ اس نظریے کے مطابق ایک ملک کے باشندے ایک قوم تو قرار پاتے ہیں، اپنی اس روش 4 قومیتوں کی تائید میں دلیل ہی پیش کرتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو امت واحدہ قرار دیتا ہے، واحد قوم نہیں قرار دیتا۔ مسلمان خواہ 4 چھوڑ 400 قوموں میں بھی منقسم ہو جائیں، ان کی امت کی وحدت برقرار رہتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ امت وحدت ہے کیا بلا جو اختلاف قومیت کے باوجود بدستور قائم رہتی ہے، اور اس کا عملی محصل کیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ اگر ایک مومن کسی دوسرے مومن کو آمدن قتل کر دے تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ تھا وحدت امت کا عملی نتیجہ۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں کا بلا دریغ قتل عام کرتے ہیں، بلکہ ایک ہی ملک کے مسلمان نسلی، صوبائی، لسانی، حتیٰ کہ سیاسی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی امت واحدہ ہونے کے عقیدے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یاد رکھیے، آج کی اصطلاح میں جو مفہوم لفظ قوم نیشن کا ہے، قرآن اصطلاح میں وہی مفہوم لفظ امت کا ہے۔ جب اسے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جائے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت یعنی ایک قوم قرار دیتا ہے، اور جغرافیہ یا نسلی و لسانی اختلاف ان کے ایک قوم ہونے کے راستے میں حائل نہیں ہوتے۔
اس اعتبار سے امت اور قوم میں فرق کرنا خلاف اسلام ہے۔ خلاف راشدہ کے زمانے میں مسلمان مختلف ممالک میں آباد تھے، ان کی نسلیں بھی الگ الگ تھیں اور زبانیں بھی جدا جدا، حتیٰ کہ ان کا کلچر بھی ایک دوسرے سے الگ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب ایک قوم امت کے افراد تھے۔ ان کی قومیتیں مختلف نہیں تھیں۔ جو حضرات آج کل جغرافیہ یا نسلی، لسانی اور صوبائی اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کو الگ الگ قومیں قرار دیتے ہیں، انہیں ان سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن ان کی خدمت میں اتنا تو عرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ اپنے اس تصور یا عمل کے متعلق اعتراف کریں کہ یہ خلاف اسلام ہے۔ کسی نظریے یا عمل کے خلاف یا مطابق اسلام ہونے کے لیے کوئی خارجی معیار ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے وہ معیار کتاب اللہ کے سوا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ کی روح سے ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں، اور ان کی قوم میں کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے مسلمات میں سے ہے۔ سیکولر نظام کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سیکولر حکومت کی اصطلاح عام ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی متعین مفہوم سامنے نہیں آتا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ اس کا ترجمہ عام طور پر لادینی حکومت کیا جاتا ہے، لیکن سیکولرزم کے حامی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ سیکولر حکومت میں خدا یا مذہب کا انکار نہیں ہوتا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ سیکولر حکومت سے کیا مراد ہے؟ وہ دینی حکومت سے کس طرح مختلف ہوتی ہے؟ طلوع اسلام قرآنی نقطہ نگاہ سے ایک مملکت وہ ہے جس میں جملہ کاروبار حکومت خدا کی کتاب کے مطابق سر انجام پاتا ہے۔ یہ وہ نظام حکومت تھا جسے قائم کرنے کے لیے حضور نبی اکرم سے ان الفاظ میں کہا گیا تھا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ 5/48۔ ان میں کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کرو۔ اس نظام میں انسانی زندگی کا کوئی شعبہ بھی کتاب اللہ کی حدود سے باہر نہیں رہتا۔ یہ انسانی زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہوتی ہے۔ اسے اسلام کے عقیدہ توحید پر مبنی دینی ریاست کہا جاتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے یہ تھیوکریسی سے بھی مختلف ہوتی ہے۔ دوسرا نظام حکومت وہ ہے جس میں کتاب اللہ تو ایک طرف، خدا کا نام تک بھی نہیں آنے پاتا۔ یہ کافرانہ نظام ہوتا ہے جس کے متعلق کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 5/44 جو ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اشتراکی حکومت کا یہی نہج ہوتا ہے کہ کیونکہ مارکس کے فلسفہ کی بنیاد خدا کے انکار پر ہے، اگرچہ سر دست وہ بنا بر مصلحت مسلمانوں کو نماز، روزہ وغیرہ کی اجازت دے دیتے ہیں، اسے سیکولر حکومت کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس کی ایک قسم ہے۔ اس کی دوسری قسم کا ذکر آگے آتا ہے۔ تیسری قسم کا نظام حکومت وہ ہے جس میں مذہب پرست لوگوں کو اعتقادات، عبادات اور پرسنل لاز اپنی مرضی سے اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن امور مملکت میں مذہب کو دخیل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اسے مذہب اور سیاست کی سنویت، ڈیولزم کہا جاتا ہے۔ قرآن اسے مشرکانہ انداز حکومت قرار دیتا ہے، یعنی زندگی کے ایک دائرے میں خدا کو ماننا اور دوسرے دائرہ سیاست میں انسانوں کو صاحب اختیار اتھارٹیز تسلیم کرنا۔ سورہ زمر میں ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ 39/45 جب ان سے خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں صرف خدا کے احکام کا اتباع کرو، تو جو لوگ آخرت کے منکر ہیں انہیں یہ بات بے حد ناگوار گزرتی ہے، لیکن جب خدا کے علاوہ اوروں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ہے توحید کے مقابلے میں سنویت کا شرک۔ مسلمانوں سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا، تمہارا دعویٰ یہی ہونا چاہیے کہ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ 39/46 اے اللہ تو فاطر ارض و سما ہے، عالم الغیب و شہادت ہے، اور تجھے اور صرف تجھے یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ جن امور میں انسان اختلاف کریں ان میں فیصلہ کرے۔ سنویت کا نظام جسے قرآن نے مشرکانہ انداز حکومت کہا ہے، آج کل کی جمہوریت میں رائج ہے۔ وہ اسے سیکولر کہتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ سیکولر نظام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جس میں خدا کا نام تک نہیں آنے پاتا، اور دوسرا وہ
جس میں مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن کاروباری مملکت انسانوں کی وضع کردہ قوانین کے مطابق طے پاتا ہے۔ اس دائرے میں خدا کو دخیل نہیں ہونے دیا جاتا۔ قرآن کریم کی روح سے سیکولر نظام دونوں قسم کے باطل ہیں، یعنی کافرانہ بھی اور مشرکانہ بھی، لیکن چونکہ شرک کو بھی سنگین ترین ظلم عظیم قرار دیتا ہے 31/13، اس لیے وہ سیکولر نظام جس میں صرف مذہبی آزادی ہوتی ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ مردود قرار پاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کافرانہ سیکولر نظام میں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن مشرکانہ سیکولر نظام میں مسلمانوں کو مطمئن کرا دیا جاتا ہے کہ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ یہی وہ فریب خوردگی یا فریب آفرینی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 2/85۔ کیا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم کتاب کے ایک حصہ اعتقادات، عبادات، شخصی قوانین پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے متعلقہ امور مملکت سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 2/85۔ یاد رکھو تم میں سے جو ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور قیامت میں بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا۔ خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظام جس میں مسلمانوں کی حالت وہ ہوتی ہے جسے قرآن کریم نے ان الفاظ بیان کیا ہے وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 12/106۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ سیکولر نظام جسے ہندوستان میں ہندو قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس تحریک پاکستان کا مطالبہ دینی نظام کے قیام کے لیے جداگانہ مملکت کا تھا۔ ہمارے نیشنلسٹ علماء کرام وہاں ہندو کی تائید و حمایت کرتے تھے اور تحریک پاکستان کی مخالفت۔ یہی حالت دوسرے قومیت پرست مسلمانوں کے لیڈروں کی تھی، یعنی یہ سب سیکولر نظام کے داعی تھے۔ یہی وہ لیڈر ہیں جو پاکستان میں بھی سیکولر نظام کے لیے کوشاں ہیں۔ شیخ مجیب الرحمن اسی نظام کا حامی تھا جس کے لیے اس نے پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب بقیہ حصہ ملک میں بھی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے منشور میں سیکولر نظام کے قیام کا مطالبہ شامل ہے، اور اس دور کے نیشنلسٹ علماء جو یہاں آ گئے ہیں یا ان کے متبعین اور عقیدت مند ان کی تائید کرتے ہیں، جو مذہب پرست بظاہر سیکولر نظام کے مخالف ہیں اور اقامت دین کی تحریک کے مدعی یہاں تھیوکریٹک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں نظام حکومت مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ما انزل اللہ کے مطابق قیام حکومت ان میں سے کسی کا بھی مطالبہ یا نصب العین نہیں ہے۔ جہاں تک مملکت پاکستان کا تعلق ہے، اس نے نظری اور آئینی طور پر تو اپنے دینی ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن عملاً یہاں بھی ہنوز سیکولر نظام رائج ہے۔ پاکستان تو ایک طرف، کتاب اللہ کی حکومت اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مغرب زت و بیگانہ، مشرق ہما افسانہ، وقت است کے در عالم نقش دیگر انگیزی۔ مسجد اقصی سے کون سی مسجد مراد ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 17/1۔ اس کا عام ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی یا کو لے گئی۔ اس آیت میں مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق واقع معراج سے ہے، جب حضور پہلے مکے سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی۔ میں نے مفہوم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ در حقیقت واقع ہجرت کا بیان ہے اور اس میں مسجد اقصی سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ قدامت پرست طبقے کی طرف سے اس پر حسب عادت شور مچا دیا گیا اور اس کے خلاف دلیل دی گئی کہ یہ بالکل نئی بات ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کہا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، متقدمین میں سے غالباً کسی نے ایسا نہیں کہا تھا،
لیکن میرے نزدیک یہ دلیل ہی بے معنی ہے۔ صحیح بات صحیح ہے، خواہ وہ پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ کہی گئی ہو، اور غلط بات غلط ہے، خواہ اسے 1000 بار ہی کیوں نہ دہرایا گیا ہو۔ میں نے اس کے بعد اپنی کتاب شاکر رسالت میں موجودہ مسجد اقصی کی تاریخ بھی بیان کر دی تھی۔ اگلے دنوں ایک صاحب کی وساطت سے مجھے مولانا عنایت اللہ عصری وزیر آبادی ثم گجراتی کی کتاب حصول تیسیر البیان علی اصول تفسیر القرآن دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت اور خوشی ہوئی کہ اس میں انہوں نے اس آیت میں مسجد اقصی کا وہی مفہوم لیا ہے جس سے میں نے مفہوم القرآن میں لکھا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مجھے مولانا صاحب سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس کا مجھے علم ہے کہ وہ فرقہ اہل حدیث کے ایک ممتاز عالم ہیں۔ ایک اہل حدیث عالم کی طرف سے اس آیت کا وہ مفہوم جو روایتی مفہوم سے ہٹا ہوا ہو، واقعی باعث تعجب، اور چونکہ وہ مفہوم میرے نزدیک قرآن کی منشا کے مطابق ہے، اس لیے وجہ حیرت ہے۔ مولانا صاحب اگر باقاعدہ حیات ہوں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور خدا ان کی عمر دراز کرے، تو وہ میری طرف سے اس تحقیق اور حق گوئی کی جرت پر ہدیہ تبریک قبول فرمائیں۔ ان کی تحقیق کے ضروری مقامات درج ذیل کیے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اصول تیسیر البیان علی اصول تفسیر القرآن از مولانا عنایت اللہ عصری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ بنی اسرائیل 17۔ اللہ رحمان و رحیم کا نام لے کر پڑھو، چرچا کرو اور وعدہ خلافیوں غلط پیش گوئیوں سے اسے خوب پاک اور صاف بیان کرو، تاکہ وہ اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، جو کہ اس کی جائز سکونت ہے، اس مسجد کی طرف کسی نہ کسی رات روانہ کر دے گا جو کہ یہاں سے بہت دور ہے، اور کہ تبلیغ و اشاعت کی وجہ سے اس کے ارد گرد بہت سے سعید الفطرت لوگ مسلمان ہو کر اسلامی انوار و برکات سے متمتع ہو رہے ہیں، اور حلقہ اسلام دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور اس لیے وہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے توسط سے اب تک ہماری وہ آیتیں جو کہ پیش گوئیوں سے متعلق شائع ہوتی رہی ہیں کہ وہ اور اس کے آوان و انصار کامیاب اور اس کے مخالف سب ناکام ہوں گے، ہم انہیں صاف طور پر پورا کر کے دکھا دیں، اور مخالفوں کی طرف سے جو یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ فلاں فلاں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، اسے اللہ پاک سنتا رہا ہے، اور جو کسی پیش گوئی کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا تاکہ وہ پوری نہ ہو سکے، اسے اللہ دیکھتا رہا۔ اب ان کے پورا ہونے کا وقت آیا ہے تو اسے یہاں سے کسی دوسری جگہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح پر موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے بھی ہم نے فرعونی ناکامی اور موسوی کامیابی کی بابت بھی بہت سی پیش گوئیاں شائع فرمائیں، جن کا ذکر اس صورت میں آگے چل کر آ رہا ہے۔ جب ان کے پورا ہونے کا وقت آیا تو اسے مصر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑا، جہاں پر اسرائیلیوں کو ہماری دی ہوئی کتاب پر آزادانہ طور پر عمل کا موقع ہاتھ آیا کہ وہ اللہ پاک کے سوا کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہوں۔ قبل ازیں اسی طرح پر نوح علیہ السلام کی پیش گوئیاں بھی کہ وہ اور ان کے آوان و انصار کامیاب اور دشمن سب ناکام ہوں گے پوری ہوئی، کہ انہیں کشتی میں بٹھا کر بچایا اور دوسروں کو غرق کر دیا، پھر بعد میں بچے ہوئے لوگوں کا سلسلہ نسل چلا، اور آج ہم تمہیں اس بندہ شکر گزاری کی سنت پر دعوت دے کر شکر گزاری کے لیے خطاب کر رہے ہیں۔ ابتدائی آیت کریمہ پر کتب تفاسیر میں عموماً اس اسرار نبوی کو بیان کیا گیا ہے، جس کا موضوع اور صحیح حدیثوں میں بتصریح ذکر ہے، اور بعض ائمہ صحہ نے بھی اس آیت کریمہ کو عنوان بنا کر ان حدیثوں کو بیان فرمایا ہے، مگر متون حدیث میں آیت کریمہ کا کوئی ذکر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسرا بیان فرماتے ہوئے اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا
اور کسی روایت میں اس آیت کریمہ کا وہ شان نزول بھی مروی نہیں جس کا اسراء کی حدیثوں میں ذکر ہے، اور جو کتب زرائد میں قتادہ اور زربن جیش سے مقطوعاً اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ سے موقوفاً اور ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے مرفوعاً اسی آیت کریمہ کا ذکر مروی ہے، تو وہ محدثانہ طریق پر سخت مخدوش ہونے پر بھی مسترد نہیں کہ وہ قرآنی لفظوں کے اطلاق اور تناسب پر محمول ہے۔ علاوہ اس کے اسراء کی جن حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہاب کا ذکر ہے، ان میں آپ کے ایاب کی بھی تصریح ہے، مگر آیت کریمہ میں جس اسراء کا ذکر ہے اس میں واپسی کا کوئی ذکر کیا اشارہ تک بھی نہیں۔ سورہ انفال جو ادوۃ الدنیا اور ادوۃ القصوہ کا ذکر آیا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ بدا مکہ سے کسوہ ہوا، اور جب یہ کسوہ ہے تو مدینہ بالاولا کسوہ ٹھہرا اور اس کی مسجد نبوی اقصیٰ ہوئی، بلکہ وفا الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 میں مطالعے وغیرہ کا حوالہ دے کر بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ طیبہ کے ناموں میں سے ایک نام اس کا اقصیٰ بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مسجد نبوی جس جگہ تعمیر ہوئی اس جگہ پر آپ کی تشریف آوری سے پہلے مسلمان اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور فتح الباری میں ابن سعد سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ پر اسعد نماز پڑھایا کرتے تھے، اور وفا الوفا جلد نمبر 1 صفحہ 232 میں بحوالہ ابن اسحاق منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ میں اسد بن زرارہ 5 وقتہ نماز پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے، بلکہ جمعہ بھی وہیں پڑھایا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بھی وہاں پر ہی نماز پڑھتے پڑھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اسد کی کوششوں سے آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی، جو کہ آج تک مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہے، اور جہاں پر مسجد قباء تعمیر ہوئی وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 5 وقتہ نماز بلکہ جمعہ بھی پڑھایا جاتا تھا، اور امام سالم تھے اور خطیب مصعب تھے۔ فتح الباری پارہ 15 صفحہ 476 میں بحوالہ ابن ابی شیبہ جابر سے مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہاں جہاں پر تبلیغ و اشاعت سے اسلام پھیلا اور لوگ مسلمان ہوئے، وہاں پر مسجد بنا کر نماز شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد محترم مصنف نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ 17/7، تو اس مسجد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بدلائل و براہین واضح کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مسجد اقصیٰ نہیں جس کا ذکر آیت اسراء میں آیا ہے۔ جس مسجد کا ذکر آیا اسراء میں آیا ہے اس سے مراد مدینہ طیبہ ہی ہے۔ بیت المقدس والی مسجد کا نام مسجد اقصیٰ بعد میں رکھا گیا۔ مولانا نے اپنے مقالے میں اسراء کا ترجمہ لے گیا کے بجائے لے جائے گا، روانہ کر دے گا کیا ہے، یعنی ماضی کے بجائے مستقبل۔ اس کی تائید میں بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے۔